السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین کرام، دارالعلوم نور الاسلام جلپا پور سنسری نیپال ملک نیپال میں ایک مشہور و معروف و معتبر دینی و علمی درسگاہ ہے جو المدارس کی حیثیت رکھتا ہے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نصاب و منہج کے مطابق یہاں عالیہ ثالثہ تک تعلیم دی جاتی ہے۔ ملک کے طول و عرض میں پہاڑ سے ترائی تک اس کی تقریباً 35 شاخیں اور ملحقہ مدارس ہیں جو دین کی اہم اور بنیادی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان مدارس کے طالبان علوم نبوت اپنے اپنے ادارے کی تعلیم مکمل کر کے اعلیٰ تعلیم کے لیے دارالعلوم حاضہ کی آغوش تربیت میں آتے ہیں، اور اسی راستے ندوۃ العلماء سے فراغت پا کر ملک و بیرون ملک کے جامعات، یونیورسٹیز اور درسگاہوں سے اونچی تعلیم سے ہمکنار ہوتے ہیں اور اپنی قوم و ملت کا نام روشن کرتے ہیں۔ 70 سالوں سے یہ ادارہ علم دین کی اشاعت و تبلیغ اور آبیاری میں ہمہ مصروف عمل ہے۔ ایسے زمانے میں اس کا قیام عمل میں آیا جس وقت مدرسہ و مکتب کے نام سے لوگوں کے کان نامانوس تھے۔ ہر چہار جانب جہالت، ناخواندگی کا بسیرا، ہر سمت بدعات و خرافات کا ڈیرا، ہر سو مشرکانہ ماحول کا دورہ اور ہر طرف تاریکی اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندوں نے ایسے نازک وقت میں علم کا ایک پودا لگایا۔ ان کے اخلاص و للہیت اور ربانی تائید و نصرت کے نتیجے میں اس کے اندر برگوبار پیدا ہوا، قبولیت حاصل ہوئی، شہرت ملی، جذب و کشش پیدا ہوئی۔ مکتب سے مدرسہ اور مدرسہ سے دارالعلوم و جامعہ بن کر ملت کا مداوع ثابت ہوا۔ پھوس اور چھپر کے دور سے نکل کر خوبصورت مسجد، ہاسٹلوں، درسگاہوں اور مختلف و متنوع شعبوں کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس کی عطربیز ہواؤں، دلاویز نکہتوں اور صاف و شفاف چشموں نے ہزاروں تشنگان علوم و معرفت کے مشام جاں کو معطر و سیراب کیا۔ ہر دور میں الحمدللہ اس چمن پربہار کو ایسے مخلص مالی و نگہبان میسر ہوئے جنہوں نے اپنی شبانہ روز کوششوں، محنتوں، دعاؤں اور آنسوؤں سے سینچا، جو بلا شبہ آج شجر سایہ دار و ثمر بار بن کر نگاہوں کو ٹھنڈک، روح کو قوت اور دل و دماغ کو فرحت و سکون پہنچا رہا ہے، اور گمہ آباد ہستی میں شریعت اسلامیہ کا نور، توحید کی روشنی، اخوت و محبت کا پیغام اور علم دین کا چراغ جلا رہا ہے۔ در حقیقت یہ نیپال میں سرمایہ ملت کا نگہبان و ترجمان ثابت ہوا، جسے اللہ تعالیٰ نے بروقت بیدار و خبردار کیا۔ اس ادارے کی خصوصیت اور اس کا امتیاز یہ رہا ہے کہ اس نے روز اول ہی سے اعتدال و وسطیت کی صدا بلند کی اور خزمہ صفا و دعمہ قدر جیسے سنہرے اصول کو گلے لگایا۔ گروہ بندی، تہذب، نفرت، انتشار و اختلاف اور مسلکی تشدد کے کانٹوں سے دامن کو بچا کر رکھا۔ اپنی حکمت، بصیرت، تدبر و تفقع کے ذریعہ ایسی فضا اور ایسا ماحول تشکیل دیا جس سے باطل کو پاؤں جمانے اور غلط عقائد و نظریات کو پنپنے کا موقع نہیں مل پایا، اور وہ سد سکندری ثابت ہوا جس کے سامنے موجوں نے اپنا راستہ تبدیل کیا، اور وہ منار نور ثابت ہوا جس کی روشنی میں گم گشتہ راہوں نے ہدایت پائی۔ اس وقت ملک بھر میں سینکڑوں مدارس و مکاتب اور جامعات تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ترائی سے پہاڑ تک مختلف رنگ و آہنگ میں دینی علوم کو عام کر رہے ہیں۔ آپ جب ان کا مطالعہ کریں گے تو محسوس ہوگا کہ دارالعلوم نے ان کو کمک پہنچایا ہے، افراد مہیا کیا ہے، اور جو ان کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں۔ دارالعلوم نے جہاں ایک طرف علم کی شمعوں کو فروزاں کیا اور شریعت کی بالادستی کو عام کیا، وہیں اس نے ملی قیادت کا فریضہ بھی انجام دیا ہے۔ جب بات آئی ہے رہنمائی کی، جب مسئلہ درپیش ہوا ہے صلح و آشتی کا، جب ضرورت پڑی ہے پیچیدہ مسائل سلجھانے کی، جب وقت آیا ہے دو ٹوک فیصلے کا، جب گھڑی آئی شیرازہ بندی کی، جب حاجت پڑی ہے دلوں کو جوڑنے کی، اخوت و بھائی چارگی کی، تو نگاہیں اسی آستانے کی جانب اٹھی ہیں۔ یہیں دلوں کو سکون، روح کو اطمینان اور نگاہوں کو سرور حاصل ہوا ہے۔ دارالعلوم نے خاموشی کے ساتھ ایک انقلاب برپا کیا ہے، امت کو ایک رخ اور جہت عطا کیا ہے، اور ایک فکر پر سب کو متحد کیا ہے۔
تفرقہ بازی، انتشار اور مسلکی اختلاف کو ہوا دینے سے ہمیشہ گریزاں رہا ہے۔ الغرض اس کا قیام ملک نیپال کے لیے رحمت ثابت ہوا، خیر کا باعث بنا۔ سینکڑوں علماء دعات اس سے فیض پا کر نکلے، اور وہ جہاں ہیں، جس مسند پر ہیں اور جس محاذ پر بھی ہیں، اپنے قول و عمل، تقریر و تحریر کے ذریعہ مضبوطی کے ساتھ اسلامی تعلیمات کو فروغ اور ان کی نشر و اشاعت کا مبارک کام انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کے اس قلعے کو محفوظ رکھے اور ہمہ جہت ترقیوں سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔